صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم کلاس 9، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم کریں گے باب اول کے جز جیم احادیث نبویہ اور باب دوم کے جز الف کے پارٹ 1 عقیدہ توحید کو۔ تو پیج نمبر 7 پہ چلتے ہیں۔ یہ دیکھیں، جیم احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس چیپٹر کی خاص مشق نہیں دی گئی، مگر پیپر میں جو یہ آپ کو پیراگراف لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ سارا اس میں سے آپ کو سوال دیے جا سکتے ہیں۔ مثلاً آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ حدیث نبوی سے کیا مراد ہے، حدیث کے معنی مفہوم بیان کرے، حدیث کی اقسام بیان کرے۔ اسی طرح اس سارے سوالوں کے جواب اس پیج یا اس پیراگراف میں موجود ہیں۔ آپ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے، توحید کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے۔ آپ نے یہ اس کو یاد کر لینا ہے، پڑھ لینا ہے ایک بار، تاکہ آپ سے کوئی سوال پوچھا جائے تو آپ اس کا جواب دیں۔ اور آگے احادیث ہے، یہ دیکھیں، یہ حدیث ویسے سنی تو نہیں جاتی، اب پہلے سنا کرتے تھے اس کو کلاسوں میں، مگر اب نہیں سنتے۔ پیپر میں آپ کو دوسرے تیسرے پارٹ میں نا MC شارٹ کویسچنس کے، اس میں آپ کو ایک عربی کا لائن ملتی ہے، عربی میں آپ نے اس کا ترجمہ کرنا ہوتا ہے، وہ انہی میں سے آتی ہے ایک لائن، اس کے 2 نمبر ملتے ہیں آپ کو۔ اب چلتے ہیں اپنے باب دوم پر، ایمانیات و عبادات۔ چلتے ہیں اس کی MCQs پر۔ MCQs نمبر 1 ہے توحید کا معنی، توحید کا لغوی معنی ہے۔ اس کا جواب ہے 1 ماننا۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کے خالق، مالک اور رازق ماننا کہلاتا ہے، توحید ربوبیت۔ قرآن مجید کی کون سی صورت میں عقیدہ توحید بیان کیا گیا ہے؟ سورۃ الاخلاص میں۔ شرک کا معنی ہے، شرک کا لغوی معنی ہے، اس کا جواب ہے حصہ دار بنانا۔ لم یلد ولم یولد کی نفی کی گئی ہے، اس کا جواب ہے ذات میں شرک کی۔ شارٹ کویسچن کی طرف چلتے ہیں۔ شرک کا معنی و مفہوم بیان کریں۔ اس کے لیے آپ نے پیج نمبر 13 پہ آ جانا ہے، اور شرک کی جو ہیڈنگ دی ہوئی ہے اس کے نیچے دیکھیں۔ شرک کا معنی ہے، شرک کا معنی حصہ دار اور ساجی ٹھہرانا ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت و الوہیت اور اسماء صفات میں کسی کو اس کا شریک اور حصہ دار بنانا شرک کہلاتا ہے۔ یہ ہے شارٹ 1 کا جواب۔ شارٹ نمبر 2 دیکھیں، شرک کی کوئی سی 2 اقسام بیان کریں۔ شرک کی 3 اقسام اس میں بیان کی گئی ہیں، ذات میں شرک، الوہیت میں شرک، صفات میں شرک۔ ان میں سے کوئی سی 2 اقسام آپ نے لکھ لینی ہے۔ کویشچن نمبر 3 کی جانب چلتے ہیں۔ عقیدہ توحید کے کوئی سے 2 اثرات لکھیں۔ پیج نمبر 14 کے لاسٹ میں دیکھیں، عقیدہ توحید کے اثرات لکھے ہوئے ہیں، ان میں سے آپ نے کوئی سے 2 کر لینے ہیں۔ لانگ کویشچن کی جانب چلتے ہیں۔ لانگ کویشچن ہے، عقیدہ توحید پر جامع نوٹ تحریر کریں۔ اس کے لیے آپ نے پیج نمبر 12 پہ آ جانا ہے۔ آپ نے عقیدہ توحید کے لغوی معنی یہاں سے شروع کرنا ہے، اور اسے جہاں تک لکھنا ہے برابر ہے۔ آگے آپ نے جو نیچے 2 لائنیں ہیں چھوڑ دینی ہے۔ اس کے بعد توحید کی اقسام، یہ تینوں اس کی اقسام لکھنی ہے، اور نیکسٹ پیج پر عقیدہ توحید کے اثرات، یہ تمام اس کے اثرات لکھنے ہیں۔ اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ آپ کو بتائیے، آپ کو کوئی مشکل پیش آئی ہو تو آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں۔